نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین اور کفار کے بارے میں یہ واضح فرمایا کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے اور 4 مہینے کے بعد ان کو یا تو یہاں سے یہ چلے جائیں اور یا پھر ان پر سزا نافذ کر دی جائے گی۔ اور اب یہاں سے غزوہ تبوک کا بیان ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو منافقین ہیں ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ان سے کیا سلوک ہونا چاہیے اور ان کے کیا خصائص ہیں، ان کی کیا سازشیں ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ اب یہاں پہ بیان ہوں گے۔ غزوہ تبوک کے پس منظر میں فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا، نکلو تم اللہ کے راستے میں چاہے ہلکے ہو یا بھاری ہو۔ ہلکے و بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تمہارے پاس ساز و سامان ہے یا نہیں ہے، تیار ہو یا نہیں ہو، چونکہ ایک عام حکم آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ حکم دیا تھا کہ سارے جو ہیں جو جا سکتے ہیں غزوے میں، سوائے اس کے جو نابینا ہے یا معذور ہے وہ علیحدہ بات ہے، باقی سب جو ہے اس غزوے کے اندر نکلیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کہا گیا کہ انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا، اللہ نے فرمایا اگر تو ان کو فائدہ قریب نظر آتا، یعنی یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، اگر ان کو فائدہ کو نظر آتا، یعنی مال غنیمت ملنے کا کوئی امکان ہوتا ہے، کوئی فائدے ملنے کا امکان ہوتا، وسفراً قاصدا، اور سفر بھی آسان ہوتا۔ جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، سفر 700 کلومیٹر کا سفر ہے اور شدید گرمی کا زمانہ ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں اور اتنے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، اتنا لمبا سفر کرنا اتنی گرمی میں آسان نہیں تھا۔ فرمایا کہ اگر ان کو کوئی مالی فائدہ نظر آتا اور سفر بھی قریب کا ہوتا، لتبعوک، پھر یہ تمہاری پیروی کر لیتے، یعنی اپنے لالچ میں تمہاری پیروی کر لیتے۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن اب تو راستہ بڑا مشکل ہے، اب تو بہت دور جا پڑا، تو اس لیے وہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ وسیحلفون باللہ، فرمایا یہ تمہارے پاس آئیں گے، اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہیں گے۔ اب دیکھیں ہر زمانے کے منافقین کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، جو جتنی زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس کا مطلب اتنا وہ سنسیئر نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ عام جو سنجیدہ مسلمان ہے اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور یہ کہیں گے اگر ہمارے پاس استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل جاتے۔ یہلکون انفسہم، فرمایا اس طرح کی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اللہ کا کیا بگاڑیں گے یا رسول کا کیا بگاڑیں گے، یہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، فرمایا اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، جھوٹے وعدے کریں گے، اللہ اس بات سے باخبر ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ عفی اللہ عنک، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رحمت یہ تھی کہ جو بھی آ کے آپ کے سامنے کو بہانہ کرتا حضور اجازت دے دیتے، یعنی حضور اس کے ساتھ تشریح نہیں کرتے تھے یا کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرتے تھے۔ کوئی بہانہ کیا جی مجھے یہ بہانہ ہے میں نہیں جا سکتا، مجھے یہ بہانہ ہے میں نہیں جا سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت مرحمت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے۔ اچھا، منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا،
ہم نے حضور کو دھوکہ دے دیا اور جا کے مشہور کر دیتے، لو جی ہم تمہارے پیغمبر کو دھوکہ دیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور انہیں ہم اجازت دے دی۔ اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ یعنی اللہ کا منشا یہ نہیں تھا کہ آپ ان کو اس طرح اجازت دیتے، اس لیے فرمایا اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ یہ پیار کا جملہ ہے۔ لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ آپ نے ان کو اجازت کی جو منافقین کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کون سچے ہیں۔ یعنی جب آپ ان کو اجازت نہ دیتے اور پھر بھی وہ نہ جاتے تو سب پہ واضح ہو جاتا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ اب تو وہ جھوٹے وعدے کر کے آئے ہیں، بتا رہے ہیں کہ حضور نے ہمیں اجازت دے دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا منشا یہ تھا کہ آپ ان کی وعدوں کو، ان کو بہانوں کو قبول نہ کرتے اور آپ ان کو کہتے کہ تم جاؤ، آؤ تم ہمارے ساتھ، تو وہ پھر واضح ہو جاتا کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور تمہیں یہ علم ہو جاتا کہ کون جھوٹے ہیں۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، اور میں جو اللہ اور روز آخرت پر حقیقت میں ایمان رکھتا ہو وہ اس طرح کے بہانے نہیں کرے گا، وہ آپ سے اجازت طلب نہیں کرے گا۔ اس کو تو جب پتہ چلا کہ حکم آ گیا تو آ گیا ہے تو وہ تو فوراً تیاری کرے گا، وہ آگے بڑھے گا۔ تو وہ جو ہے آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے وہ لوگ جو اللہ اس کے اور یوم آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ ان کو اجازت لینے کی، واپسی کی اجازت کی، بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، فرمایا اللہ اس طرح کے متقی لوگوں کو، تقوی والوں کو، پرہیزگاروں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ اور جب جانتا ہے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اس کے مطابق ان کو اجر بھی عطا فرمائے۔ اور منافقین کو بھی اللہ جانتا ہے، اس کے مطابق اللہ ان کو سزا بھی دے گا۔ اور منافقین کی سزا فرمایا کیا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلا طبقہ، یعنی کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا ہے منافقین کی۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا اس طرح کی اجازت تو وہ طلب کریں گے جو اللہ پر اور روز آخرت پر حقیقی معنوں میں ایمان نہ رکھتے۔ اچھا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جب بھی دین کا کوئی مطالبہ آئے تو ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارا دل کیا کرتا ہے؟ کہ ہمارا دل بہانے بنانے کو کرتا ہے یا ہمارا دل آگے بڑھنے کو کرتا ہے؟ تو اس سے اللہ نے فرمایا کہ جو اس طرح کے بہانے نہیں بنائے گا، اس کا مطلب اس کا اللہ روز آخرت پر سچا ایمان ہے، اور جس کا دل بہانے بنانے کو کرے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کا اللہ اور روز آخرت پر سچا ایمان نہیں۔ فرمایا وہ لوگ جن کا روز آخرت پر اور اللہ پر سچا ایمان نہیں، وہ اس طرح کی بہانے بنائیں گے، اجازت طلب کریں گے۔ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، کیونکہ ان کے دلوں میں شک ہے، ان کے دلوں میں شک ہے کہ پتہ نہیں آخرت ہونی کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں اللہ کے حضور کھڑے ہونا کہ نہیں ہونا، یہ سارے شکوک ہیں۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ، وہ اسی شک کے اندر مبتلا ہیں۔ يَتَرَدَّدُونَ، اور اسی میں متردد ہیں، پریشان ہیں کہ ہم کریں نہ کریں، جائیں نہ جائیں، آگے بڑھیں نہ بڑھیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بڑی واضح سی بات ہے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر وہ جانے کا ارادہ کرتے، لَأَعُدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو کم از کم تھوڑا وہ تیاری تو کرتے۔ اگر جانے کا ان کا ارادہ ہوتا تو کم از کم تھوڑی تیاری کرتے۔ یعنی انہوں نے، منافقین نے تیاری تو کی نہیں بالکل، اور تیاری کے بغیر آ کر حضور سے بہانے بنائے کہ جی ہمارا تو پورا جانے کا ارادہ تھا، اور میں کہ جاؤ ان کا گھوڑا کدھر ہے، ان کا اونٹ کدھر ہے، ان کا ساز و سامان کدھر ہے، ان کے ہتھیار کدھر ہے، کیا تیاری کی؟ فرمایا انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ اگر ان کا جانے کا ارادہ ہوتا تو یہ ضرور کوئی تیاری کرتے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ کوئی بندہ بھی جو نیکی، کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اس سے کچھ علامات ہوتی ہیں، کوئی علامات ہوں گی۔ وہ کہے میں فلان، دیکھیں ایک بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے درخواست جمع کرائے گا، پیسے جمع کرے گا، وہ لوگوں سے پوچھے گا، تربیت حاصل کرے گا، اس کا مطلب اس کا ارادہ پکا ہے، سچا ہے۔ اور اگر وہ گھر بیٹھے نہیں میرا ارادہ تو ہے حج پہ جانے، کرے کچھ نہ، اس کا مطلب جھوٹا ہے۔ یعنی نہ وہ درخواست جمع کرائے، نہ وہ تربیت حاصل کرے، نہ علم حاصل کرے، نہ کچھ بھی کام نہ کرے، نہیں میں نے حج پہ جانا ہے، میرے حج پہ جانے کا ارادہ ہے، تو یہ جھوٹا ارادہ ہے۔ اس طرح کے ارادے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں۔ فرمایا اگر یہ ارادہ کرتے تو کچھ نہ کچھ ظاہر کرتے، کام کرتے، کچھ اس کی تیاری آپ کو ظاہر فرماتے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، فرمایا لیکن اللہ نے ناپسند کیا ہے ان کے اس طرح کے معاملے کو، ان کے اٹھنے کو، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، جسے کہتے ہیں اللہ نے دل پر مہر لگا دی، فرمایا اللہ نے بھی پھر ناپسند کر لیا، ٹھیک ہے یہ نہ جائیں، یہ نہ اٹھیں۔ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور یہ بیٹھے رہیں
اور ان سے تم کہہ دو کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، یعنی مرنے والوں کے ساتھ مرتے رہو. سو کہتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ مرتے رہو، جاؤ پھر جہنم میں. یہ یعنی ناراضگی کا جملہ ہے کہ جاؤ پھر جہنم میں، تم نہیں جانا چاہتے تو نہ جاؤ. اب اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اب کل ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اور مزید علامتیں بھی منافقین کی بیان فرمائیں کہ جو منافقت کرتا ہے اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں. تو وہ ساری اس سے بندہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے. یعنی ہمارے لیے آج کے دور میں سبق یہ ہے کہ ہم دین کے کسی مطالبے پر ثابت قدمی سے اور سچائی سے ارادہ کرتے ہیں، یا ہمارا ارادہ ان کی طرح جھوٹا ہوتا ہے. اگر جھوٹا ہوتا ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور اگر سچا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تیاری پہ ظاہر ہونی چاہیے. انسان نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا ہے اس کے ارادے. وما علینا الا البلاغ.